آپ نے دیکھی تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ علی امین گنڈا پور جیل گئے لیکن بانی پی ٹی آئی سے نہ مل سکے۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش، کیا پیش رفت ہوگی؟ اسلام آباد کی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 3 ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ڈی چوک احتجاج کے 188 ملزمان کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 61 ملزمان کو مقدمات سے ڈسچارج کر کے رہائی کا حکم دے دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی رات کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہ محمود قریشی سمیت 3 ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ مسلسل غیر حاضری پر 23 ملزمان کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار رکھے۔ اسلام آباد کی عدالت نے ڈی چوک احتجاج کے 61 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ 3 تھانوں کی پولیس نے 188 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سہالہ پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر 31 ملزمان کو پیش کیا۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی اطلاع مسترد کر دی۔ ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تھانہ اپارہ کے 94 میں سے 4 ملزمان مقدمے سے ڈسچارج، 90 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ تھانہ ترنول کے 63 میں سے 57 ملزمان کا نام مقدمے سے خارج کر دیا گیا۔ 6 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے مقدمات سے ڈسچارج ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا دی۔ پولیس کو دوبارہ گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہ ہو سکی۔ جیل حکام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا واپس روانہ ہو گئے۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ دینا توہین عدالت ہے۔ حکم عدولی پر عدالت سے رجوع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا 26ویں ترمیم کے بعد جعلی حکومت عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تضحیک پورے صوبے کی تضحیک ہے۔ جعلی حکومت صوبائی منافرت کو ہوا دے رہی ہے۔ گنڈا پور فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں، مریم نواز کی طرح جعلی فارم 47 کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جعلی وزیر اعلیٰ کے حکم پر اصل وزیر اعلیٰ کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہم نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ اب مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ آج نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح وفاقی وزراء ہماری مذاکرات کی پیشکش کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خان صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے مذاکرات کر لینے چاہیے۔ جو کمیٹی بنی ہے آلریڈی، اس کمیٹی کے اندر کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حکومت کا یہ کہنا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے کیونکہ یہ شرائط رکھ رہے ہیں، تو شرائط تو کیا ہے؟ ہمارا ایجنڈا ہے، تو مذاکرات ایجنڈے کے اوپر ہی ہوتے ہیں نا، کہ کیا ہم ان کو نمک منڈی لے جائیں، کوئی تیکھے سیکھے کھلائیں، کیا کریں ان کے ساتھ۔ لیکن جس انداز سے انہوں نے تضحیک کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور ان کے وزراء بیٹھ کے جو طنز کر رہے ہیں وہاں پہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر، تو وہ چیزیں میرے خیال سے درست نہیں ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ آلریڈی پاکستان مشکل میں ہے۔ مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رابطہ کرے گی تو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات پر خواجہ آصف کا رد عمل، بولے یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ میرے علم میں نہیں کہ مذاکرات کی کوئی آفر کی گئی ہو، ابھی تک آفر صرف میڈیا تک محدود ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے باضابطہ کوئی آفر کی ہے، یہ سارا کے سارا میڈیا میں ہی ہے۔ ہمیں ایک آفر آئے اور وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تو پھر اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی۔ باقی تو 5 6 7 آوازیں جو ہیں وہ آتی ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کی، لیکن ہر آواز جو ہے دوسری آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ قبر ایک اور بندے 2 ہیں، ایک نے اندر جانا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں مذاکرات اچھی بات ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ مذاکرات میں ناکامی پر جوڈو، کراٹے اور بینکاک کے شعلے ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا کہ 30 دسمبر تک عدم استحکام ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کرم کے مسئلے پر صوبائی حکومت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا، ان سے مذاکرات اتحادی جماعتوں کے تعاون سے ہوں گے۔
علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو 2 بوتل شراب کے ساتھ دوڑ رہا ہو وہ کیا بانی کو آزاد کرائے گا؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ کی سست رفتار سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سوشل میڈیا کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو سست اور پھر بند کر دیا جاتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ جب کرم میں لاشیں پڑی تھیں تو یہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہے تھے. پی ٹی آئی احتجاج میں کارکنان کی اموات کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی ایک متفقہ فگر ہی بتا دے. یہ علی امین خان سے رابطہ کر لیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر ڈیوالو سبجیکٹ ہے اور پروونشل سبجیکٹ ہے. لا اینڈ آرڈر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اتنی بنتی ہے، مگر جب کرم میں لاشیں پڑی تھی تو اسلام آباد پہ لشکر کشی کی جا رہی تھی. کاش اس وقت کرم کا دورہ کیا ہوتا، کرم کے لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کیا ہوتا تو آج یہاں پہ احتجاج کرنے کی نوبت نہ آتی. تو یہ فوکس کرنے کی بات ہے. اور بار بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا. میرے ہوتے ہوئے 4 سے 5 گورنر سندھ آ چکے ہیں، کبھی مشورہ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. جب سے چیف منسٹر بناؤ 4 یا 5 گورنر میرے خیال آئے ہیں. کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی. میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتا. اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دیں. رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ گورنر کی تبدیلی کی خواہش رکھنے والا دنیا سے چلا جائے گا، گورنر صاحب نہیں جائیں گے. گورنر صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے جو بھی سوچ رہا ہے، یہ لگتا ہے یہ خواہش لے کے وہ بیچارہ دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا. گورنر صاحب نہیں جائیں گے، وہ چلا جائے گا دنیا سے. اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ سپریم کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. وہی ڈومیسائل جو 2008 میں بنے تھے 3,000 5,000 روپے لے کر، انہی ڈومیسائل پہ دوبارہ سے نوکریاں کی جا رہی ہیں. یہ پورے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ تو معاہدے ہوتے ہیں اور معاہدے پورے نہیں ہوتے. اگر معاہدے پورے نہیں ہوئے تو حکومت میں رہنے کا پھر ہمیں کوئی جواز نہیں ہے. وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات جلد ہوگی. مولانا صاحب کا مسئلہ حل ہوگا. ایم کیو ایم اور باپ کو نمائندگی ملے گی. فیصل واؤڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے انجام دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی. ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب سموٹو نہیں لے سکتے. جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا ماحولیاتی ایمرجنسی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی، کلائمیٹ جسٹس پر تحریک چلانا ہوگی. ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. There is nothing that's coming our way. So what do we do then? We could have some other options also. Climate finance is the new human right and that has to be examined and looked at in that context of climate justice. پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے. چین کی ترقی کرتی معیشت ہمارے لیے قابل تقلید ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان اور چین کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں. چینی تاجروں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولیات فراہم کریں گے. My visit here will set the foundation for aggressive investment in Punjab and possible joint ventures with Punjab-based enterprises. Is a turning point for Punjab and for Pakistan. Punjab's potential as a destination for international investment has been highlighted today. Government of Punjab is committed to fostering partnerships with China in environmental policy formulation, adoption of clean technologies, and the execution of green initiatives. Punjab is open for business and we welcome you to be a partner in the shared prosperity of our people. شامل کریں گے خبر کاروباری دنیا سے اور آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی. بنیادی شرح سود 13% ہو گئی ہے. شرح سود میں مسلسل 5ویں بار کمی کی گئی ہے. کراچی سے صفدر عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. شرح سود میں مسلسل 5ویں بار کمی. پالیسی ریٹ 2% کمی سے 13% پر آ گیا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی. تاجی برادری کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی سے معیشت خاص کر چھوٹی صنعتوں کو فائدہ ہوگا.
اس میں اوور آل اکنامی کو فائدہ ہوگا. اس میں خاص طور پہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے, ایس ایم ای سیکٹر ہے, تو اوور آل سارے تمام اکنامی کو اس کا بینیفٹ ہوگا. بروکرز کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے, صنعتوں میں توسیع ہوگی. آگے جا کر ہم نے نیکسٹ پالیسی بھی دیکھنا ہے, اناؤنسمنٹ جنوری آنورڈ آئے گا, اور آئی تھنک کہ اس کے اندر بھی جو ہے مزید کٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر انفلیشن جو ہے جب 4.9% پر آئی ہے تو کافی زیادہ جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر اس میں ریئل انٹرسٹ ریٹ کا کافی زیادہ رد عمل ہوتا ہے. بعض صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے فائدہ تو ہوگا, لیکن شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. کچھ نہ کوئی فائدہ تو اس کے اندر ضرور ہوگا, لیکن پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی کے پیش نظر پالیسی ریٹ میں کمی کی گئی ہے. پالیسی ریٹ میں کمی کے نتیجے میں نہ صرف قرضوں پر سود کی شرح میں کمی ہوگی بلکہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا. کیمرمین عدنان شیخ کے ساتھ صفدر عباس, آج نیوز, کراچی. بریک کے بعد دیکھیے. یونان کشتی حادثے میں کتنے پاکستانی جاں بحق ہوئے؟ آگاہ کریں آپ کو, یونان کشتی حادثے میں 6 پاکستانی جاں بحق ہوئے. کشتی میں 83 پاکستانی سوار تھے. یونان میں سفیر عامر آفتاب نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ لاپتہ پاکستانیوں میں بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے. یہ 5 کشتیاں تھیں, یہ 5 ڈفرینٹ واقعے ہیں. جو 3 کشتیاں تھیں ان میں پاکستانی سوار تھے, اس میں 83 بندے تھے. جو بلک تھا پاکستانیوں کا وہ اس شپ کے اندر تھا. اس پینک کے اندر جو لوگوں کے اندر پیدا ہوا, دوسرا چونکہ وہ اوور کراؤڈڈ تھی, وہ جو ہے الٹ گئی. 47 لوگ ہیں جو کہ بچ گئے. 5 باڈیز میں ایک جو ہے جس کا نام ہے سفیان, باقی 4 جو ہیں ابھی تک ان کی نیشنلٹی کا پتہ نہیں ہے. جو والدین ہیں کہ اپنے مائنر بچوں کو تو مت بھیجیں آپ اس قسم کے خطرناک جو ہے سفر پر, یعنی پیسے دے کے اپنی موت جو ہے خریدی ہے انہوں نے. بات کریں گے سانحہ اے پی ایس کے. پشاور کے سانحہ اے پی ایس کو 10 برس بیت گئے. ننھے شہداء کی یاد میں شہر شہر تقریبات کا اہتمام کیا گیا. دعائیہ تقریبات میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ, پھولوں کے جنازوں کا بھی عجب منظر تھا. سانحہ اے پی ایس کو 10 برس بیت گئے مگر دلوں پر زخم آج بھی تازہ ہیں. شہر شہر تقریبات میں ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. قومی اسمبلی نے سانحہ اے پی ایس پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. مطالبہ کیا گیا 16 دسمبر کو قومی دن کے طور پر منایا جائے. پشاور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کی گئی. لاہور اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے بند رہے. دعائیہ تقریبات میں شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کی تجدید کی گئی. مظفر آباد, ننکانہ, جہانیہ, ڈیرہ مراد جمالی, میلسی سمیت دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں سانحہ اے پی ایس پر گفتگو ہوئی تو پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور آپ دیدہ ہو گئیں. ان والدین کے دکھ کو کوئی اور سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے, کم از کم میں اور شیلا رضا ضرور سمجھتے ہیں کہ نوجوان یا جوان اولاد اگر کسی والد کی یا والدہ کی اس دنیا سے چلی جائے تو ان کے دکھ کا, اضطراب کا کیا عالم ہوتا ہے. بالکل یہ ہم دونوں اس سے واقف. دشمنی میں بھی دشمن کے بچوں کو اور عورتوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی دشمنی نہیں نبھائی جاتی, ان پہ وار نہیں کیا جاتا, دشمن کے بچے اور عورتوں کو بھی. خیبر پختونخوا میں پولیو ٹیموں پر فائرنگ کی گئی ہے. 2 الگ الگ واقعات میں پولیس کانسٹیبل شہید اور 2 پولیو ورکرز زخمی ہو گئے. خیبر پختونخوا میں قوم کی خدمت میں مصروف پولیو ورکرز پر ملک دشمنوں کے حملے. کرک کے علاقے ٹیری شیخان میں فائرنگ سے کانسٹیبل عرفان شہید اور پولیو ورکر زخمی ہو گیا. دوسرا واقعہ بنو میں پیش آیا جہاں پولیو ورکر کو نشانہ بنایا گیا. صدر آصف علی زرداری نے حملوں کی مذمت کی اور کہا دہشت گرد ملک و قوم کے مستقبل کے دشمن ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. عدد و شمار کے مطابق رواں سال پولیو کے 63 کیس سامنے آ چکے ہیں. بلوچستان سے 26, خیبر پختونخوا سے 18, سندھ سے 17, پنجاب اور اسلام آباد سے 1 کیس رپورٹ ہوا. حکومت ملک سے پولیو خاتمے کے لیے پرعزم ہے کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے.
कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। मुकाबला किस तरह हुआ जानते हो हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा। आज भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ PCHS के इलाके में, फिरोजाबाद थाने की हदूद है, जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले में 2 डाकू जो है वो हलाक हुए हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि तारिक रोड की मुकाम पर जो है वो पुलिस की पिकेट लगी हुई थी। इसी दौरान एक शख्स ने आकर इनको बताया कि इससे वारदात हुई है। पुलिस ने बताए गए रास्ते के ऊपर जो है वो उस मुद्दई को अपने साथ लेके गई और जब इस गली में पहुँची है, इस मुकाम पर जो है वो डाकू उनके सामने दिखाई दिए। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू जो है वो मारे गए। इस वक्त यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्राइम सीन अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि दोनों डाकू जिस शहरी से वारदात कर रहे थे वो शहरी भी पुलिस के हमरा साथ मौजूद था और उसने इन दोनों डाकुओं को शनाख्त भी कर लिया है। जी, और अब ब्रेक के बाद देखिए कराची की पारसी कॉलोनी। वेलकम बैक। कराची की कदीम पारसी कॉलोनी, जहां खूबसूरत मकान तो मौजूद हैं लेकिन वहां अब कोई बशर नहीं रहता। इन गलियों में खामोशी की वजह क्या है, ये बता रहे हैं करीम मलिक अपनी रिपोर्ट में। खूबसूरत मगर खाली मकान। कराची में कायम पारसी कॉलोनी कभी आबाद भी हुआ करती थी, लेकिन आज ये घर वीरान क्यों पड़े हैं और यहाँ के मकीन कहाँ हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में जहाँ हर तरफ बुलंदो बाला इमारतों का राज है, वहीं शोरो गुल से दूर पारसी कॉलोनी का इलाका भी है, जहां आज भी पुराने तर्ज के घर और कुशादा गलियां मौजूद हैं, लेकिन अब यहां के ज्यादातर घर खाली हैं। सोराब कैटरिक पारसी कॉलोनी, जिसे पारसी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, यहां किसी दौर में पारसियों की बड़ी तादाद रहा करती थी। इन अफराद ने 18वीं सदी में कराची में बसना शुरू किया, लेकिन कराची के हालात तब्दील हुए और लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तारीखदान इकबाल रहमान कहते हैं 80 और 90 की दिहाई में जब सियासी सूरत हाल खराब हुई तो पारसी कॉलोनी के मकीनों को भी यहाँ खतरा महसूस होने लगा। मैं 1980 के बाद भी थे यहाँ पर। हम सुलझर बाजार की मार्केट में हम जाते थे गोश्त वगैरह लेने, तो ये लोग आते थे। कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि इन्होंने बेहतर समझा कि समूह। इन गलियों में फैली खामोशी का डेरा है। मुमकिन है गुजरते वक्त के साथ ये खाली मकानात भी बुलंद इमारतों में बदल जाए। यहाँ कायम मकानों के बाहर नामों की तख्तियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन मकीनों का नामो निशान नहीं। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। चित्राल में कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार चावमोस जारी है। ये त्यौहार मौसम सरमा के लिए खुशी और अमन की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। कैलाश की वादियों में रंबोर, परेर और बबुरत में फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रसूमात अदा की गईं। बॉन फायर का त्यौहार भी मनाया गया। आपस में प्यार और मोहब्बत बांटने, अमन का पैगाम देने और इत्तेहाद के लिए फल, सब्जियां और खुश्क मेवाजात तकसीम किए गए। चावमोस फेस्टिवल के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।